الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الحمد لله الذي وضع للناس ميزان العدل والقسط والصلاة والسلام على رسوله الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن جور الأديان إلى الإسلام وعلى آله وأصحابه الذين جلسوا دين الإسلام أما بعد. محترم و معزز سامعین کرام اور لائف سے بیٹھے ہمارے ذمہ داران حضرات، میری گفتگو کا موضوع شعبان کی حقیقت. اس عنوان سے جو مجھے بات رکھنی ہے اس کے تحت 3-4 باتیں بہت اہم ہیں. نمبر 1 یہ کہ اس مہینے کو جو شعبان کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے. اسی طرح اس مہینے کی افضلیت، اہمیت، ان سب چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اسی طرح اس مہینے میں جو 15ویں شب ہے جس کا بہت زیادہ چرچا ہے اور امت اس کا بہت اہتمام کرتی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. ان سب چیزوں کے واضح کرنے کے بعد خود ہی واضح ہو جائے گا کہ شعبان کی حقیقت کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ شعبان اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 8واں مہینہ ہے جو رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے آتا ہے. اس مہینے کو مختلف طور پر لوگ یاد کرتے ہیں اور مختلف انداز سے اسے بیان کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے اسے کہا کہ یہ مہینہ گویا کاشتکاری کا مہینہ ہے، جیسے کہ شیخ ابو بکر البلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ماہ رجب کاشتکاری کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان اس کی سیرابی کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان کھیت کی کٹائی کا مہینہ ہے. اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ ماہ رجب ہوا ہے، شعبان بادل اور رمضان بارش ہے. تو ان سب کا حاصل یہ ہے کہ رمضان کی در حقیقت تیاری کا یہ مہینہ ہے. شعبان در حقیقت رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور جو شخص اس کا جتنا اہتمام کرے گا وہ شخص رمضان کے مہینے میں اتنی ہی پابندی کے ساتھ، اتنی ہی اہتمام کے ساتھ اور اتنی ہی قدر شناسی کے ساتھ رمضان کے پورے روزے بھی رکھے گا اور اس کی دیگر عبادات کو بھی انجام دے گا. تو گویا یہ مہینہ اس کے لیے تربیت کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ. اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت اس سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ سمجھے کہ اس کو شعبان کہتے کیوں ہیں. تو شعبان کے معنی آتے پھیلنے کے، شعبن سے پھیلنا، منتشر ہونا. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے اور وہ پورا پھیل جاتا ہے، پورے مہینے میں پھیلا ہوتا ہے. اس سے آگے بڑھ کر کہیں کہ اس مہینے کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دیا. اب ظاہر ہے جس مہینے کو یہ کہے شعبان الشہری کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اب اس کی اہمیت کے لیے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. تو گویا اس مہینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوخ کیا. اس کے ساتھ ہی اس مہینے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا، عبادات کی کثرت، روزوں کی کثرت یا اسی طرح دیگر معاملات میں خاص اہتمام کرنا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آگے جو آنے والا مہینہ ہے رمضان، اس کی پوری طرح سے تیاری کرو. چنانچہ آپ صحابہ کرام کو لے کر اکٹھا کرتے، ان میں گفتگو کرتے، رمضان کے فضائل بیان کرتے، اس کے مسائل اور احکامات بیان کرتے. تو یہ ساری چیزیں اسی کی وضاحت ہے کہ یہ مہینہ اس کی تیاری کا مہینہ ہے. اگر ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں گے تو کوئی شخص اپنے تیاری کی پیریڈ کو، جیسے ہم ایگزام کے لیے تیاری کا پیریڈ رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیپر کی تیاری کرنا ہے، تو کس طرح ہم وقت اپنے اس پیپر کے لیے تیاری میں مشغول رہتے ہیں، کوئی وقت ضائع نہیں کرتے. ٹھیک اسی طرح شعبان یہ ہمارے لیے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، تو ہمیں بھی اس مہینے کے اندر عبادات میں خاص اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہم نوٹ کریں احادیث سے اور روایات سے تو نبی کریم علیہ السلام کا ایک معمول بہت زیادہ اس مہینے میں دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے روزہ رکھنا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان کے پورے مہینے روزے رکھنے کی طرح دوسرے مہینوں میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پتہ چلا کہ رمضان کے پورے مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، وہ ظاہر ہے رکھنا ہے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ یہ کہ پھر شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو اس سے واضح ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ریہرسل ایک بتانا چاہتے ہیں امت کو کہ تم اس مہینے سے ہی روزہ رکھنے کا اہتمام کرو تاکہ آنے والا جو رمضان ہے اس میں پوری فراخ دلی کے ساتھ کشادگی کے ساتھ تم اس مہینے کے روزے کو رکھ سکو۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ امت پر کوئی گرا نہ ہو، مشکل نہ ہو، چنانچہ 15ویں شب کے بعد روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ یہ اس لیے کہ اگر ہماری امت روزہ رکھے گی تو وہ تھوڑی کمزور ہو جائے گی، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 15ویں شعبان سے پہلے یعنی اس مہینے کے پہلے روزوں کا اہتمام کرے، کوئی روزہ رکھے، اس کے بعد دیگر عبادات جو بھی چیزیں اس کا اہتمام کرے، لیکن روزہ نہ رکھے تاکہ اس کے اندر اضمحلال کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ یہ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اسی مہینے میں جیسا کہ پہلے ہی واضح کیا گیا کہ ایک دن 15ویں شب کا بھی ہے، یعنی وہ رات لیلۃ البرات کے نام سے بہت ہی مشہور ہے، اور ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے شب برات کے نام سے کہ وہ شب برات اور اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز ثابت ہے اور اس میں کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اس کی وضاحت جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے اپنے بستر پر ٹٹولا اور آپ ہمارے ساتھ تھے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نہیں ہے۔ پھر میں تلاش کرتی ہوئی نکلی، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، بہت طرح کے وسوسے اور خیال آ رہے تھے، تو وہ پیچھے نکل گئی اور وہ چلی گئی جنت البقیع۔ کیوں گئی جنت البقیع یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے، اس کی وضاحت آگے ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وہاں پر قبر پہ ہیں اور قبروں کی یاد کر رہے تھے اور وہاں دعا میں مشغول تھے، ایک عبادت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پھر گھر آ جاتی ہیں اور بستر پہ لیٹ جاتی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ کی پریشانی کو دیکھا تو پھر فرمایا کہ تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کا رسول تم پر ظلم کرے گا، تو اللہ کا رسول کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ تمہاری باری تھی تو دوسری کسی جگہ میں مطلب اپنے دوسرے ازواج کے پاس میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد بتایا کہ تمہیں معلوم ہے اس رات کی پھر پوری حقیقت بتائی۔ اسی طرح دوسری روایت میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت ہے، اس میں بھی ایک چیز کی وضاحت ہے کہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک واقعہ بتایا، پھر اس کے بعد وضاحت کی کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور وہ اعلان کرتا رہتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی جنت جہنم سے چھٹکارا پانے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، یعنی ہے ایسا کوئی بندہ جسے چھٹکارے کی ضرورت ہو۔ تو یہ اعلان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ہر چیزوں کے بارے میں، ہے کوئی رزق کا طالب، ہے کوئی فراخی کا طالب، اس طرح کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کا اعلان یہ صبح تک چلتا رہتا ہے، اور جو شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ بہرحال تو اس روایت میں جو اس کی وضاحت کی گئی کہ اس رات پورے مطلب ایک خاص قسم کا نزول ہوتا ہے چھٹکارے کے لیے، ایک اعلان، برات کا اعلان ہوتا ہے، اس وجہ سے پوری رات کو ہی لیلۃ البرات کے نام سے موسوم کیا گیا کہ یہ رات چھٹکارے کی رات ہے۔ لیکن جیسا کہیں بتایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے اب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری روایات ضعیف ہیں، اس طرح کی روایات سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اتنی بات تو بہرحال واضح ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل اس میں ہے اس عمل کے مطابق ہمیں بھی اپنا کام اسی انداز سے کرنا چاہیے، ہمیں بھی عبادت اسی انداز سے کرنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے، کہاں گئے؟ قبرستان۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ جھوٹ بنا کر جب غفیر کے ساتھ یا ہڑدنگ مچاتے ہوئے یا ہنگامہ شور فتن کرتے ہوئے جانا یہ نہیں ہوگا، اور یہ جیسے ہوگا یہ سب بدعت اور خرافات میں آئے گا اور ایذا رسانیوں میں آئے گا جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے
اکیلے گھر میں نفل عبادات میں مشغول ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ ایک جھنڈ بنا کر مسجدوں میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے اور سارے لوگ اکٹھا ہو جائے اور وہاں بھی دین کی باتیں کم اور دنیا کی باتیں ہونے لگے، اس طرح کی چیزیں، تو اس سے یہ اس کا ثبوت اس سے نہیں ملتا ہے، وہ پھر وعید کے زمرے میں آئے گا اور ایسا شخص وعید کا شکار ہے۔ تو جو رات ہمارے لیے قابل رحمت ہے وہی رات ہم لوگ اپنے اعمال سے، اپنے خرافات و بدعات کی وجہ سے اس رحمت کو زحمت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو شعبان کی جو حقیقت تھی وہ روزے کی تیاری کی حقیقت تھی۔ شعبان کی حیثیت یہ تھی کہ اس میں روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شعبان کی حیثیت یہ تھی کہ جتنے بھی روزے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے پہلے کے جس مجھ سے روزے چھوٹے ہوئے ہوتے تھے میں اس کو پورا کر لیتی تھی۔ تو یہ تو روزے رکھنے کا مہینہ، پچھلی ساری چیزوں کی ادائیگی کا مہینہ ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی منقول ہے کہ جو لوگ قرض، جس کا قرض ہوتا تھا اس کی ادائیگی کر دیتے تھے، بہت سارے معاملات کا تصفیہ ہوتا تھا اور جتنا بھی کچھ ہوتا تھا وہ کلیئر کر کے بالکل اپنے آپ کو ایک دم یکسو کر لیتے تھے کہ ہمیں اب رمضان میں پوری طرح عبادت کرنی ہے، کسی کا لین دین تو نہیں ہے، کسی کا قرض تو نہیں ہے، کسی کو خیرات و صدقات کو دینا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ تو یہ سارا پورا اسٹیمیٹ بنانے کے بعد وہ کام کر لیا جاتا تھا اور وہ اپنے آپ کو یکسو صرف رمضان کے لیے کر لیتے تھے۔ تو کرنے کا اس مہینے میں کام یہ ہے، فضیلت اور اہمیت اس وجہ سے ہے، اور کیا جاتا ہے وہ خرافات و بدعات۔ تو خرافات و بدعات کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں اور نہیں ہو سکتی ہے۔ جو بھی لوگ استحباب کے راستے سے، یعنی کہ یہ مستحب ہے، ایسا کر لینا چاہیے، ظاہر ہے قبرستان جانا ایک مستحب عمل ہے، لیکن کیا وہ عمل اس طرح سے صحیح ہے؟ اگر اس طرح سے صحیح ہے تو یہ، اگر ہم اس کو صحیح مانتے ہیں تو یہ سراسر بدعت ہے اور دین میں ایک اضافے کی بات ہوگی اور یہ حرام ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور یکسر نظر انداز کر دینا کہ شعبان کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں اور اس کا کوئی اس سے اہتمام کی ضرورت نہیں، تو یہ میرے خیال سے یہ معاملہ افراط اور تفریط کا ہوگا۔ یعنی ایک طرف تو بدعات کو بھی لائیں اور دوسری طرف اس کی کوئی حیثیت بھی نہ ہو، تو افراط اور تفریط کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ بہرحال اس مہینے کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک حیثیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات رہے ہیں اسے انجام دینے کی ضرورت ہے، اور یہ مہینہ چونکہ تربیت کا مہینہ ہے رمضان کے لیے، تو اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم اس مہینے کی حقیقت سے واقف ہیں، ورنہ ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تو رمضان اس شعبان کی پھر اور کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، پھر یہ ایک بدعت ہے اور بدعت کے فروغ میں ہم سب لوگ برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے اور شعبان کی جو حیثیت اور حقیقت ہے اس پر عمل پیدا ہونے کی کوشش کی۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔